السلام علیکم ناظرین، آج میں لے کر حاضر ہوں آپ کے بیچ علامہ اقبال کی مشہور کتاب بانگ درا، جسے کلیات اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کتاب میں بے حد ہی مشہور ایک نظم ہے، عہد طفلی۔ تو آج ہم اس نظم کا تشریح کریں گے اور جانیں گے کہ علامہ اقبال اپنے اس نظم سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی دیری کے آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو نظم یوں ہیں: تھے دیارۂ نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آگوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشانۂ لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شور سے زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ صرف دو بند پر مشتمل یہ مختصری نظم ایک باشعور اور صاحب فکر و نظر شاعر کی ابتدائی داستان حیات کا ایک حصہ ہے۔ اس نظم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے عہد بلوغیت میں جب شاعر اپنے بچپن پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اور وہ ان تاثرات کو کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ پہلا بند جس کے اندر جو آپ کو معنی دیا گیا ہوا ہے، دیار نو جس کو ہم نیا شہر کہہ سکتے ہیں، یعنی دیار نو کا معنی ہوتا ہے نیا شہر، آگوش مادر یعنی کہ ماں کی گود۔ تو اگر ہم بات کریں اس پہلے بند کا جو معنی ہے، پہلے بند میں کیا کہنا چاہتا ہے یہ شاعر، تو اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ایام تلفی میں زمین و آسمان تو میرے لیے قطعی اجنبی حیثیت کے حامل تھے، میری حقیقی پناہ گاہ تو ماں کی آگوش تھی، جو فی الواقع ایک وسیع کائنات کے مانند محسوس ہوتی تھی۔ ہر متحرک شے میرے نزدیک دلچسپی کا باعث ہوتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ میری زبان سے بھی جو صدائیں برآمد ہوتی تھی، ان کا مفہوم میں خود بھی نہ سمجھ سکتا تھا۔ اگر کسی تکلیف کے سبب رونے لگتا تو دروازے کی زنجیر کے کھٹکھٹانے سے ہی بہل جاتا تھا۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہرو تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، پوچھنا رہ کے اس کے کوہ وہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغے مصلحت آمیز پر، آنکھ وقفہ دید تھی لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ دوسرا بند جس کے اندر جو معنی دیا گیا ہوا ہے، آواز پا یعنی پاؤں کی آہٹ، دروغے مصلحت آمیز اچھا نتیجہ پیدا کرنے والا جھوٹ، وقف دید یعنی دیکھنے میں مصروف۔ اگر بات کریں دوسرا بند میں شاعر کیا کہتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ رات آتی تھی تو میں آنکھ جھپکے بغیر آسمان پر روشن چاند کو تکتا رہتا تھا، چاند جو بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہوتا تھا۔ اپنے عزیز و اقارب سے جب میں چاند کے بارے میں سوالات کرتا تھا تو اپنی لا علمی کے سبب وہ مجھے اس کے بارے میں ایسی باتیں بتایا کرتے تھے اب جن کے بارے میں سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ ان دنوں میں حیر زدہ ہو کر خاموش ہو جاتا تھا، ان دنوں ہر شے کو تکتا رہتا اور میں اپنے دل میں ہی سوال کرتا رہتا تھا۔ تو اس دو بند میں جو شاعر کہنا چاہتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ جو نظم ہے بانگ درا کا وہ لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔